بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے سورج سنگھ سے کہا کہ تم وعدہ کر چکے ہو سورج سنگھ کہ جو کچھ میں کروں گا اس پر وشواس رکھو گے۔ بھگوان کی سوگند، اس سے 1 انچ ادھر ادھر ہٹنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جیسا آپ پسند کریں۔ اور سنو بھائیو، بیاس مہاراج ہمارے متر ہیں، یہ جو کچھ کریں گے اس پر شک نہ کرنا۔ جیسے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں روشنی کی ایک چمک تھی۔ وہ مسرور نظر آ رہا تھا۔ دشمن کے ساتھ چال بازی کی گئی تھی اور اسے ختم کر دیا گیا تھا۔ اب وہ میری کاروائی بخوبی سمجھ گیا تھا۔ 60 گھوڑے، 60 لباس اور بہترین ہتھیار ہاتھ آئے تھے۔ آگے دوسروں کے لیے بھی موقع تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے سپاہیوں کے لباس پہن لیے اور ہم آگے بڑھ گئے۔ میں نے آواز لگائی، سورج سنگھ کے ساتھیوں، پہاڑیاں چھوڑ دو، نیچے اتر آؤ، ورنہ سورج سنگھ کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سورج سنگھ میری اس چال پر خوب ہنس رہا تھا۔ کہیں اس کے مطابق کام کرنا اسی میں ہماری مکتی ہے۔ میں نے سورج سنگھ کو اس طرح گھوڑے سے باندھا جس طرح مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے چل پڑے۔ سورج سنگھ حیران تھا اور باقی تمام لوگ بھی۔ ہمارا سفر پوربی پہاڑیوں کی جانب ہی تھا، اور پھر ہماری ملاقات پہلے کرنام سنگھ کے دستے سے ہوئی جو پوربی پہاڑیوں میں گھوم رہا تھا۔ یہ لوگ پہاڑیوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے جگہ جگہ اپنے اڈے بنا رکھے تھے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، سورج سنگھ کے ساتھیوں، کتے کی موت مارے جاؤ گے، دیکھ لو تمہارا سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب بھی تم نے اپنی ہٹ نہ چھوڑی تو تمہیں سورج کی موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سورج سنگھ کے پرستاروں، ہٹ چھوڑ دو، غاروں سے باہر نکل آؤ، اپنے آپ کو مہاراج کرنام سنگھ کی گرفتاری میں دے دو، تمہارے ساتھ نیائے کیا جائے گا، اور اگر تم نے بات نہ مانی تو سورج سنگھ کی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سپاہیوں کے ایک دستے نے، جو کوئی 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، بہترین گھوڑوں پر سوار، ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ، ہمیں حیرت سے دیکھا، اور پھر ان کا سالار ہمارے پاس آ گیا۔ یہ تم لوگوں نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کیا پہنے ہوئے ہو تم سب؟ کیوں مہاراج، یہ کپڑے نہیں ہیں کیا؟ میرا مطلب ہے سیناؤں کے کپڑے نہیں پہنے تم نے؟ ہم نہیں جانتے، بس مہاراج کرنام سنگھ نے ہمیں اسی حالت میں یہاں بھیجا ہے۔ انہوں نے سورج سنگھ کو دیکھا اور پھر کسی قدر مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے اس میں مہاراج کرنام سنگھ کی کوئی چال ہو۔ چال تو تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ غافل ہوئے، میرے اشارے پر اچانک پیدل لوگ فوجی دستے پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ڈنڈے مار مار کر سواروں کو گرایا، اور اس کے بعد ہر شخص اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہتھیار لے کر ان پر پل پڑا اور انہیں بری طرح ہلاک کرنے لگا۔ سورج سنگھ تعجب سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چڑیوں کا دوسرا گول ہمیں تھوڑے فاصلے پر ملا۔ اب چونکہ ہمارے جسموں پر کرنام سنگھ کی سیناؤں کے لباس بھی آ گئے تھے، چنانچہ اس بار ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی، اور چڑیوں کا یہ پورا گول ہمارے جال میں سیدھا آن پھنسا۔ جب وہ ہمارے قریب آئے تو انہوں نے سورج سنگھ کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے ہمیں راستہ دیا، لیکن اس کے فوراً ہی بعد جب ہمارے آدمی ہتھیار لے کر ان پر پل پڑے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور کیونکہ وہ بالکل ہی تیار نہیں تھے اس لیے بڑی آسانی سے ہمارا شکار ہو گئے۔ ان کی کھوپڑیاں توڑ دی گئیں۔ کوشش یہ کی گئی تھی کہ ان کے لباس خون آلود نہ ہوں، کیونکہ ابھی ہمیں ان لباسوں کی سخت ضرورت تھی۔ یہاں سے بھی بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور لباس ہاتھ آئے۔ البتہ جس طرح سپاہیوں کا قتل عام ہو رہا تھا وہ مجھے زیادہ پسند نہیں تھا، لیکن مجبوری، کیا کیا جا سکتا تھا۔ اس سلسلے میں سورج سنگھ سے بات ہوئی تو اس نے بھی یہی کہا کہ بے شک یہ کرنام سنگھ کے وفاداروں میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ہیں، البتہ ہم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ان وحشی سپاہیوں کو اگر ملودھی کے رہنے والے ہاتھ لگ جائیں تو یہ ان کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کریں۔ چنانچہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے شک مجبوری ہے، لیکن ناجائز بھی نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے بہت سے گروہ قابو میں کیے اور ہمارے پاس لا تعداد گھوڑے اور ساز و سامان جمع ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک خطرہ اور بھی تھا، وہ یہ
کہ کہیں سورج سنگھ کے ساتھی ہی ہم پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ سورج سنگھ ہمارے ساتھ موجود تھا اور ابھی تک بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں سورج سنگھ سے بات کی تو اس نے کہا، مہاراج یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ اب آس پاس میں اگر کچھ سینائیں موجود بھی ہیں تو ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اب گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو پکاروں، کہیں وہ تمہیں بھی غلط نہ سمجھیں۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے مہاراج، ہم ویسے بھی خطرے میں ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں یہی بہتر رہے گا۔ تو اس کے بعد میں نے سورج سنگھ کی بندشیں کھول دیں اور وہ گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ تب اس نے پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ کر آوازیں لگائیں، ملودھی کے رہنے والوں، میں تمہارا متر سورج سنگھ ہوں، مجھے آزادی مل گئی ہے، اپنی اپنی گپھاؤں میں سے باہر نکل آؤ، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھ سے ملو اور کسی قسم کے تردد کا شکار نہ ہو۔ پہاڑیوں میں ہلچل تھی۔ اس سے پہلے اندازہ نہیں ہوتا کہ ان پہاڑیوں میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن سورج سنگھ کی آواز پر بہت سی جگہوں میں سرسراہٹیں محسوس ہونے لگی۔ یقینی طور پر چھپے ہوئے لوگ جھانک جھانک کر سورج سنگھ کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد ایک ایک دو دو افراد نے زندگی کا خطرہ مول لے کر سورج سنگھ کے قریب آ کر اسے دیکھا۔ انہوں نے اسے پہچان لیا، اور اس کے بعد پہاڑوں میں چاروں طرف یہ آوازیں گونجنے لگیں، سورج سنگھ مہاراج آزاد ہو گئے، سورج سنگھ مہاراج ہمارے پاس پہنچ گئے، بھائیو باہر آؤ، یہ سینائیں ہماری ہیں، یہ سورج سنگھ مہاراج کی سینائیں ہیں، باہر نکل آؤ۔ اور اس کے بعد میں نے پہاڑیوں سے اس طرح انسانوں کو ابلتے ہوئے دیکھا جیسے ٹڈی دل اپنے سوراخوں سے نکل آتا ہے۔ بے شمار افراد تھے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، سارے کے سارے ہماری جانب دوڑ پڑے تھے، اور اس طرح مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ سورج سنگھ ان لوگوں میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ وہ سورج سنگھ پر پروانوں کی طرح نثار ہو رہے تھے اور اسے چوم رہے تھے، اس کے لیے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور سورج سنگھ ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں شانت ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بہت سے بوڑھے لوگ اس سے گلے ملے اور اس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے۔ اب اس وقت میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں باہر نگاہ رکھوں۔ میں نے ان لوگوں کو جو اب تک میرے اشاروں پر عمل کرتے رہے تھے مسترد کر کے کہا، دیکھو اب چونکہ سورج سنگھ ان لوگوں کے درمیان آ گیا ہے اور یہ لوگ جذباتی ہو گئے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم پہاڑوں کے دامن میں ایسی جگہوں پر نگاہ رکھیں جہاں کرنام سنگھ کی فوجوں کے آ جانے کا خطرہ ہے۔ ان لوگوں کو جذباتیت کا بھوت اتر جانے دو، اس کے بعد ہی یہ لوگ کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اور ایک دن اور ایک رات کے لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اتنے افراد تھے وہاں کہ حیرت ہوتی تھی، یہ لوگ کہاں سے کھاتے اور کہاں سے پیتے ہوں گے۔ بعد میں جب سورج سنگھ کو اس طوفان بدتمیزی سے فراغت ملی تو میں نے اس سے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ لوگ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں۔ سورج سنگھ نے بتایا کہ وہ نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، گھاس پتے یہاں تک کہ زمین کے نیچے موجود جڑی بوٹیاں بھی کھانا شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ بہت سے لوگ بھوک سے مر چکے ہیں، بڑی پریشانی کے عالم میں گزارا کر رہے تھے یہ، لیکن ان کا عہد تھا کہ یہ مر جائیں گے لیکن اپنے آپ کو کرنام سنگھ کی تحویل میں نہیں دیں گے۔ یقیناً یہ تمہارے وفادار ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کی زندگی کے لیے کیا کرو گے؟ سب سے پہلا مرحلہ میرے سامنے یہی ہے مہاراج کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کروں، اور اس کے لیے ایک ہی تدبیر میری سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا؟ اول تو ہمیں فوجوں سے جو کھانے پینے کا ساز و سامان حاصل ہوا ہے وہ فوراً ہی ان لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ دوسرے یہ کہ انہیں لے کر نکلیں اور آس پاس سے کھانے پینے کی اشیاء حاصل کریں۔ میرا خیال ہے ابھی ہمیں پھیلنا نہیں چاہیے، کیونکہ باہر طور کرنام سنگھ کے پاس قوت ہے، وہ راجا ہے اور سینائیں اسی کے اشارے پر کام کریں گی۔ اگر ابھی ہم باہر نکل کر کام کرتے ہیں تو سیناؤں کا شکار ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اپنے یہ مورچے چھوڑ دیں۔ تو پھر کیا خیال ہے مہاراج؟ ویسے آپ چنتا نہ کریں، یہ کام میں بآسانی کر لوں گا۔ ٹھیک ہے سورج سنگھ، سب سے پہلے ان کی اس مشکل کا حل تلاش کرو، اس کے بعد ساری باتیں ہوں گی۔ چنانچہ سورج سنگھ ان لوگوں کے لیے خوراک کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 100 آدمی لیے تھے، بے شمار گھوڑے اور دوسری ایسی اشیاء۔ اصل میں اس کا یہ خیال تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ان لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کر لے، تاکہ اگر کرنام سنگھ کو یہ تمام تفصیلات معلوم ہو جائیں اور وہ اس سلسلے میں کارروائی کرے تو ان لوگوں کے پاس کچھ وقت گزارنے کے لیے محفوظ انتظامات ہوں۔ میں نے سورج سنگھ سے اتفاق کر لیا تھا۔ ادھر تارا چند مہاراج کو ہم نے واپس بھیج دیا تاکہ وہ وہاں کی خبر لے کر آئیں۔ سورج سنگھ کی غیر موجودگی میں یہاں کے تمام لوگ میری اطاعت کر رہے تھے اور میرے احکامات پر عمل کر رہے تھے۔ جو کچھ میں کہتا تھا وہ خوشی سے
اس کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو انہوں نے سمجھایا تھا جو ہمارے ساتھ آئے تھے۔ سورج سنگھ ان میں سے بے شمار افراد کو یہیں چھوڑ گیا تھا، باقی اس نے نئے لوگوں کا انتخاب کیا تھا اور خوراک کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ چنانچہ جب میں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ متعاون پایا تو میں نے پہاڑیوں کا جائزہ لیا، اور پھر میں نے پہاڑیوں میں بہترین مورچے بنانے شروع کر دیے تاکہ اگر کرنام سنگھ کی فوجیں ان اطراف میں حملہ آور ہوں تو ان کا شاندار استقبال کیا جا سکے۔ تارا چند تھوڑے ہی دن کے بعد واپس آ گیا۔ بیچارے بوڑھے سادھو کا کام سب سے مشکل تھا، چونکہ اسے جاسوسی کا کام دیا گیا تھا اور ادھر کی خبر ادھر لے جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پھر پہاڑوں میں اتنا مشکل سفر۔ بہر طور وہ واپس آ گیا تھا، سورج سنگھ تو ابھی نہیں آیا تھا۔ اس نے واپس آ کر مجھے تفصیلات بتلائیں۔ بیاس مہاراج، کھلبلی مچی ہوئی ہے راجدھانی میں، کرنام سنگھ کے چھکے چھٹے ہوئے ہیں، 20 آدمیوں کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ یہ وہ تھے جو سورج سنگھ کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ سورج سنگھ کو قید میں رکھیں۔ پھر ادھر کی خبریں بھی ادھر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ بچ گئے تھے، وہ کرنام سنگھ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ساری صورتحال بتا دی ہے۔ گویا یہ پتا چل گیا کہ سورج سنگھ اپنے آدمیوں میں پہنچ گیا ہے۔ ہاں مہاراج، کھلا کھلا پتا چل گیا ہے، اور اب کرنام سنگھ سیناؤں کو تیار کر رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ ہم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے تارا چند مہاراج، کم از کم کچھ کام تو شروع ہوا۔ اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کرنام سنگھ راجہ رہے گا یا سورج سنگھ۔ نہیں بیاس مہاراج، سورج سنگھ تو راجہ بننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ سورج سنگھ ہمارے مہاراج ویر سنگھ پر جان دیتا ہے، اور وہ کبھی خواب میں بھی یہ بات سننا پسند نہیں کرے گا کہ اسے راج گدی دے دی جائے۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا، پھر میں نے کہا تارا چند مہاراج، ویر سنگھ کی رہائی کے لیے کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ اصل کام تو یہی ہے مہاراج۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے مہاراج کرنام سنگھ اس سلسلے میں کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر کرنام سنگھ مہاراج خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈر گئے، اور اگر حملہ کرتے ہیں تو پھر یہ تو بعد ہی میں سوچا جائے گا کہ ویر سنگھ کے لیے کیا کیا جائے۔ تارا چند کوئی بہتر تجویز پیش نہیں کر سکا تھا۔ ادھر چند روز کے بعد سورج سنگھ واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ بے شمار گھوڑے مختلف اشیاء کے انبار سے بھرے ہوئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد فوری طور پر اس نے تمام چیزیں یہاں پر موجود لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ ذخائر اتنے عظیم الشان تھے کہ تقریباً ہر شخص کے پاس اچھی خاصی اشیاء جمع ہو گئیں۔ سورج سنگھ بہت خوش تھا، اور پہاڑوں میں بھی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ چاروں طرف سورج سنگھ کی جے جے کار ہو رہی تھی۔ بہت عرصے سے مشکلات کا شکار لوگ اب زندگی کی ضرورتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن میں، سورج سنگھ اور تارا چند مہاراج پہاڑوں میں چاروں اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں کرنام سنگھ کی سیناؤں کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہت سے کام کیے جا رہے تھے۔ لوگوں کو جب پرسکون زندگی ملی، کھانے پینے کا سامان اور ہتھیار ملے، تو ان کے عزم اور حوصلے بلند ہونے لگے۔ میں ابھی تک ان تمام چیزوں میں مکمل دلچسپی لے رہا تھا، اور مجھے کسی قسم کی پریشانی کا احساس بھی نہیں تھا۔ زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ لوازمات تو درکار ہوتے ہیں۔ اب اس وقت میں اس مسئلے میں مصروف ہو گیا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا مصرف یہی ہے۔ بہرحال یہ تمام کام جاری رہے، اور پھر ہمارے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ایک صبح جب سورج نکلا تو بلندیوں پر اطراف کی خبر رکھنے والے لوگ دوڑے ہوئے ہمارے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا سورج سنگھ مہاراج، کرنام سنگھ ٹڈی دل سینائیں لے کر پہاڑوں کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سینائیں ہیں۔ فوری طور پر تیاریاں کرو، سورج سنگھ نے کہا، اور چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ کرنام سنگھ کو پہاڑیوں کے ڈھلان عبور کرنے دیے جائیں۔ جب وہ بیچ میں پہنچ جائیں تب غاروں سے لوگ نکلیں اور ان پر حملہ شروع کر دیں۔ میرے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات تھے، اور ان خیالات پر میں نے بہت پہلے سے کام شروع کر دیا تھا، اور اس کے لیے میں نے ان پہاڑیوں کا جگہ جگہ سے جائزہ لیا تھا۔ سورج سنگھ ایک ماہر جنرل کی طرح اپنے مورچوں کو مضبوط کر رہا تھا اور کرنام سنگھ کی سیناؤں پر حملہ کی تیاریاں کروا رہا تھا۔ اس نے یہاں مجھے نظر انداز کر دیا تھا، اور یقیناً اس کے ذہن میں خیال تھا کہ مجھے جنگ نہ کرنے دے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن میں اپنے طور پر مصروف عمل تھا، اور میں نے بالآخر اپنے عمل کا آغاز کر دیا۔ سورج سنگھ کی فوجیں پہاڑوں کے دامن میں آ کر رک گئی تھیں۔ ابھی انہوں نے بلندیوں پر چڑھنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور یہ جائزہ لے رہی تھیں کہ کون کون سے مورچے ان کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں۔ کرنام سنگھ فوجوں میں سب سے پیچھے نظر آ رہا تھا۔ اس سے اس کی دلیری کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر لڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر
اپنے عمل کا آغاز کر دیا۔ وہ دو بڑی بڑی چٹانیں تھیں جو در حقیقت اتنی مضبوطی سے نہیں جمی ہوئی تھیں کہ انہیں ان کی جگہ سے ہلانے میں دقت ہو۔ میں نے اپنی جسمانی قوت کا جائزہ لیا، چٹانوں پر دونوں ہاتھ جمائے، زمین میں پاؤں گھسائے اور اس کے بعد میں نے چٹانوں پر زور لگانا شروع کر دیا۔ چٹانیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑنے لگیں اور اس کے بعد وہ ایک خوفناک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ گہرائیوں کی جانب سفر کرنے لگیں۔ پہاڑوں میں جیسے زلزلہ سا آ گیا تھا۔ بڑی بڑی چٹانیں اپنے ساتھ دوسرے پتھروں کو بھی اکھاڑ اکھاڑ کر ڈھلان کی جانب لے جا رہی تھی۔ کرنام سنگھ کی فوجیں کچھ بھی کر لیتی، ان کی زد سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنا یہ مورچہ چھوڑ دیا اور اس دوران جو کارروائی میں کرتا رہا تھا اس کے تحت دوسرے ایسے پہاڑی ٹکڑوں کے جانب پہنچ گیا جنہیں میں نے پہلے سے آزما لیا تھا، اور اس کے بعد دوسری جانب سے بھی گڑ گڑاہٹوں کا سفر شروع ہو گیا۔ میں نے جو پہلی چٹانیں گہرائی تک پہنچائی تھیں انہوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ کرنام سنگھ کی فوجوں کے گھوڑے انسان ان کی زد میں آ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ بے شمار افراد پتھروں کے نیچے دب کر مرے تھے اور بہت سے ایسے جو بھاگنے والی فوجوں کے پیروں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ پھر دوسری جانب، تیسری جانب اور چوتھی طرف سے بھی اسی قسم کے حملوں کا آغاز ہو گیا۔ سورج سنگھ کے ساتھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ سورج سنگھ نے غالباً مجھے عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تارا چند بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں نے کرنام سنگھ کی فوجوں کو اتنی دور بھگا دیا کہ اب اگر وہ وہاں سے تیر اندازی بھی کرتے تو انہیں کامیابی حاصل نہ ہو پاتی۔ میں نے دیکھا کہ کرنام سنگھ اپنی فوجوں سے بہت پہلے پیچھے کی جانب بھاگ لیا ہے اور اس کے کمانڈر فوجوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹائیں۔ اس طرح پہاڑیوں کے دامن سے فوجیں کافی دور ہٹ گئیں۔ دامن میں بے شمار لاشیں بچھی ہوئی تھی۔ زخمی گھوڑے دم توڑ رہے تھے۔ ساز و سامان اور ہتھیار جوں کے توں پڑے ہوئے تھے۔ سورج سنگھ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا، مجھے دیکھتا رہا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھ سے لپٹ گیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تارا چند بھی اس کے قریب ہی تھا۔ اس نے کہا، اور آپ نے یہ بات ہمیں پہلے نہیں بتائی تھی بیاس مہاراج کہ کرنام سنگھ کی فوجوں کے لیے تو ہم اکیلے ہی کافی ہیں۔ بھگوان کی سوگند، بھگوان نے آپ کو ہمارے لیے اوتار بنا کر آسمان سے اتارا ہے۔ ارے یہ تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا، یہ کام تو ہمارے فوجی بھی کر سکتے تھے۔ پتھروں کو جگہ جگہ سے اکھاڑ لیا جاتا اور اس کے بعد ان کے نیچے ایسی کھڑکیاں اور لوہے کے ٹکڑے لگا دیے جاتے کہ بہت سے لوگ مل کر انہیں ان کی جگہ سے اکھاڑ سکتے۔ ارے مہاراج، آپ نے اکیلے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ بھگوان نے آپ کو کیا شکتی دی ہے بیاس مہاراج، آپ ہمارے اوتار ہیں۔ آپ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا ہے، آپ نے ہمیں وجے دلائی ہے۔ مہاراج، آپ ہمارے اوتار ہیں۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، سنو سورج سنگھ، ابھی تو ہمارے سامنے بہت سارا کام پڑا ہوا ہے۔ کرنام سنگھ کی فوجوں نے یہاں قیام ضرور کیا ہے اور وہ کوئی نئی حکمت عملی دریافت کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے۔ مہاراج، بہت سی فوجیں ماری گئی ہیں، اب ان میں اتنی شکتی تو ہوگی نہیں کہ وہ پہاڑی کی جانب بڑھیں۔ میرا ایک اور مشورہ ہے مہاراج، کیوں نہ ہم بلندیوں سے ان پر تیر برسائیں؟ ابھی وہ ہمارے تیروں کی زد میں ہیں۔ انہیں اور پیچھے ہٹنے کے بعد ہم لوگ نیچے اتریں اور اس طرح نیچے اتریں جیسے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن اصل میں ہم ان لوگوں کے ہتھیار قبضے میں کر لیں جو نیچے مرے پڑے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے سورج سنگھ، مجھے تمہاری یہ تجویز پسند آئی۔ تو پھر مہاراج، ہم حملہ کرنے کے لیے نیچے اترتے ہیں۔ پہلے ان پر تیر اندازی شروع کی جا رہی ہے۔ سورج سنگھ نے مورچوں پر ڈٹے ہوئے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بلا شبہ کرنام سنگھ کی فوجیں پہاڑی دامن سے پیچھے ہٹ گئی تھیں، لیکن ابھی اتنے فاصلے پر تھیں کہ تیر انہیں چاٹ سکتے۔ کیونکہ ہم بلندی پر تھے اس لیے ہمارے یہ تیر نہایت کارآمد ثابت ہو رہے تھے۔ وہ اگلا حصہ جو تیروں کی زد میں تھا تیروں سے چھلنی ہو گیا اور ایک بار پھر کرنام سنگھ کی فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اصل میں یہ لڑائی ہی عجیب تھی۔ اگر کہیں دو بدو لڑائی شروع ہو جاتی تو یقینی عمل تھا کہ کرنام سنگھ کی فوجیں جو کہ نہایت شاندار تربیت یافتہ تھیں ان شہریوں سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوتی اور ان پر حاوی ہو جاتی، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ انہیں صرف نقصانات ہی اٹھانے پڑ رہے تھے۔ ایک بار پھر ان کے درمیان بھگدڑ مچ گئی
اس کے ساتھ ہی سورج سنگھ نے اپنی فوجوں کو اشارہ کیا اور بے شمار افراد پہاڑوں کے ڈھلان طے کرنے لگے۔ میں دور سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کو اترتے دیکھ کر کرنام سنگھ کی فوجوں میں بالکل ہی افراتفری پھیل گئی۔ کرنام سنگھ سب سے پہلے پلٹ کر بھاگا اور اس کے پیچھے اس کی ساری فوجیں فرار ہونے لگیں۔ اصل میں ان لوگوں کو اترتے دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب وہ آخری حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس تھوڑے سے وقفے میں انہوں نے جو نقصانات اٹھائے تھے ان نقصانات نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ خونخوار لوگ بہت ہی خطرناک منصوبے بنا کر نیچے اتر رہے ہوں گے، اس لیے بھاگ جانا ہی بہتر ہے۔ سورج سنگھ کہہ لگاتا رہا۔ کرنام سنگھ کی فوجوں کو یہاں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، حالانکہ وہ تعداد میں اتنی زیادہ تھی کہ اگر ڈٹی رہتی تو بالآخر سورج سنگھ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑ جاتا، لیکن بہادر راجہ اپنی فوجوں کو لے کر فرار ہو گیا تھا۔ اس فتح پر تمام لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے، لیکن سورج سنگھ تارا چند کے ساتھ کسی قدر متفکر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا کہتے ہیں بیاس مہاراج، کیا ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی؟ تمہارا کیا خیال ہے سورج سنگھ؟ نہیں مہاراج، بالکل نہیں، یہ بالکل کامیابی نہیں ہے۔ اس بار کرنام سنگھ زیادہ تیاریوں کے ساتھ ادھر کا رخ کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بغیر کسی نقصان کے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے، لیکن مہاراج اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ میں پراسرار انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ بہرحال اس وقت تو اس کامیابی کی خوشیاں منائی جانے لگیں، لیکن ہم لوگ کوئی ایسا حل تلاش کرنے چاہتے تھے جس سے بات آگے بڑھے۔ بہت گہری سوچیں تھیں ہماری۔ پھر کئی دن اسی طرح گزر گئے، اس طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی۔ تارا چند کو بھی ابھی کوئی موقع نہیں ملا تھا کہ وہ راجدھانی جائے۔ یہی سوچا جا رہا تھا کہ کسی طرح تارا چند کو راجدھانی بھیجا جائے، حالانکہ اب راستے خطرناک ہو گئے تھے۔ تارا چند کی زندگی کو بھی شدید خطرہ تھا۔ اگر کہیں کرنام سنگھ کو شبہ ہو گیا کہ تارا چند ہمارے اور ادھر کے درمیان بیچ کے آدمی کا کام کرتا ہے تو وہ تارا چند کو جیتا نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے تارا چند مہاراج کو اس سلسلے میں داؤ پر لگانا مناسب نہیں سمجھا اور گہری سوچوں میں ڈوبے رہے۔ پھر ایک شام تارا چند اچانک ہی میرے پاس پہنچا۔ بیاس مہاراج، آپ کے سامنے میرا دماغ بہت چھوٹا ہے، آپ اوتار سمان ہیں، لیکن ایک خیال میرے من میں آیا ہے اور وہ بڑا عجیب خیال ہے، اور وہ خیال ایک آدمی کو دیکھ کر میرے ذہن میں آیا ہے۔ کون ہے وہ؟ میرا خیال ہے سورج مہاراج کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی، پڑ جاتی تو مجھ سے پہلے وہ یہ سب کچھ کر ڈالتے۔ کون ہے وہ؟ میرے سامنے لاؤ، کہاں ہے؟ میں بلا کر لاتا ہوں۔ سورج اس وقت کسی اور پہاڑی پر اپنے آدمیوں کے ساتھ صلاح مشورے کر رہا تھا۔ تارا چند جس شخص کو لے کر میرے پاس آیا وہ ایک اچھی شخصیت کا مالک، لمبا چوڑا آدمی تھا، بڑی بڑی مونچھیں لیکن آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کا نام سوداگر لال ہے مہاراج۔ مگر تارا چند بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مہاراج ذرا تھوڑی دیر انتظار کیجئے، ابھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تارا چند سوداگر لال کو وہیں چھوڑ کر پھر باہر نکل گیا۔ اس وقت ہم ایک غار میں تھے، یہی غار میری رہائش کا قرار پایا تھا اور میں یہیں وقت گزار رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد تارا چند واپس آیا تو دو بوڑھے آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تارا چند انہیں اندر لے آیا۔ بوڑھے آدمی ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کرنے لگے اور اس کے بعد ان کی نظریں سوداگر لال کی جانب اٹھیں۔ دوسرے لمحے ان کے منہ حیرت سے پھٹے کے پھٹے رہ گئے اور پھر دونوں پاگلوں کی طرح ویر سنگھ مہاراج کہہ کر سوداگر لال کے قدموں میں گر پڑے۔ میں حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح رو رہے تھے اور سوداگر لال کے پیروں سے آنکھیں رگڑ رہے تھے۔ سوداگر لال نے بڑی مشکل سے انہیں سیدھا کھڑا کیا اور میں حیرانی سے تارا چند کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں مہاراج، ایسی ہی بات ہے، چلو تم لوگ باہر جاؤ، جو کام تم سے تھا وہ ہو گیا، لیکن سنو، باہر ابھی کسی کو مت بتانا کہ تم نے کیا دیکھا ہے، سمجھ گئے؟ جی مہاراج، ہمارے مہاراج۔ دونوں بوڑھے بےتابی سے سوداگر لال کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ میں اب صورتحال کو کچھ سمجھ رہا تھا۔ میں نے تارا چند سے کہا، کیا سوداگر لال ویر سنگھ کی صورت ہے؟ ہاں مہاراج، ایسی عجیب و غریب صورت کہ اب سورج مہاراج بھی دیکھیں گے تو باولے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کسی نے سوداگر لال پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن میری نظر اس پر پڑی اور میں نے یہ دیکھا تو ذرا تھوڑا سا بنا سنوار کر اسے یہاں لے آیا۔ میں پرخیال نگاہوں سے تارا چند کی صورت دیکھ رہا تھا، پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے کہا، تمہارا مطلب میں سمجھ رہا ہوں تارا چند، واقعی یہ تو بڑے کام کی بات ہو جائے گی، بہت زیادہ کام کی بات، اور اب ہمیں اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ سورج سنگھ کو بلوا لو۔
تارا چند نے فوراً ایک آدمی کو سورج سنگھ کی تلاش میں بھیج دیا۔ میں پرخیال انداز میں سوداگر لال کو دیکھتا رہا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ ویر سنگھ کے بارے میں تو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اسے کہاں قید کیا گیا ہے، لیکن اس طرح ہم کرنام سنگھ کو ذہنی طور پر پریشان کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ ایک لمبا کھیل تھا اور اس کے لیے میں اپنے ذہن میں بہت سے جال بن رہا تھا۔ سورج سنگھ آ گیا، بے خیالی میں سیدھا ہی چلا آیا تھا، اور اس کے بعد اس کے حلق سے ایسی دھاڑ نکلی کہ ہمارے کان ہی جھنجھنا گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑ کر سوداگر سے لپٹ گیا تھا، اسے چوم رہا تھا، دیوانہ وار اس پر نثار ہو رہا تھا، اور سوداگر لال کے حواس گم تھے۔ وہ ہکا بکا سورج سنگھ کو دیکھ رہا تھا۔ سورج سنگھ کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے۔ آپ آ گئے مہاراج، آپ کو آنا ہی تھا، آپ کو آنا ہی تھا، تمہیں آنا ہی تھا ویرو، ویرو تمہیں آنا ہی تھا۔ ہمارے درمیان ایک شخصیت ایسی آ گئی ہے کہ اب ہمارے سارے راستے کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ویرو میرے بھائی، میرے دوست، میرے مہاراج۔ سورج سنگھ کسی کی نہیں سن رہا تھا، اس کے دل میں بھرے ہوئے جذبات ابل پڑے تھے۔ بہرحال میں نے یا تارا چند نے ابھی اسے روکا نہیں تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی، ہم بھی خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ تب سورج سنگھ پر تھوڑی سی بہتر کیفیت طاری ہوئی اور اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، آخر آپ نے ہمارے مہاراج کو بھی حاصل کر لیا بیاس مہاراج۔ نہیں سورج سنگھ، بیٹھو، سنجیدگی سے بیٹھ جاؤ۔ کسی قسم کا دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تم اس بات سے بد دل ہوگے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔ سمجھا نہیں مہاراج؟ غور سے دیکھو، یہ ویر سنگھ نہیں، اس کا نام سوداگر لال ہے۔ سورج پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سوداگر لال کو دیکھا، نیچے سے اوپر تک دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اس نے سوداگر لال کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کیا، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر بجھے بجھے تاثرات پھیل گئے۔ سوداگر لال، یہ ہمارے مہاراج نہیں ہیں؟ نہیں، لیکن جس طرح سوداگر لال ویر سنگھ کا ہم شکل ہے، ہمیں اس سے سینکڑوں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مگر تو میں حیرام۔ نہیں سورج سنگھ، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج سوداگر لال ویر سنگھ کا ہم شکل ہمارے سامنے آیا ہے، کل ویر سنگھ ہمارے سامنے ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مہاراج ویر سنگھ کو میں تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ بھگوان آپ کا بھلا کریں، مگر کتنا ہم شکل ہے یہ سوداگر لال میرے ویر سنگھ کا۔ اچھا سوداگر لال، تم دوسرے غار میں چلے جاؤ، ہم جو باتیں کریں گے اس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتا دیا جائے گا۔ تارا چند لوگوں کو ہدایت دے کر واپس آ گیا۔ سوداگر لال کو برابر کے غار میں محفوظ کر دیا گیا۔ سورج سنگھ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ شرمندہ سا تھا، ہمارے سامنے روتا رہا تھا، اور بہت زیادہ جذباتی کیفیت کا مظاہرہ کیا تھا اس نے، جس پر غالباً اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے क्षमा کر دیں بیاس مہاراج اور تارا چند جی، میں پاگل ہو گیا تھا ویر سنگھ کی صورت دیکھ کر، مگر بھگوان کی سوگند، بھگوان نے بھی کیا کیا کچھ بنا دیا ہے سنسار میں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی دیکھے تو یہ نہ معلوم کر پائے کہ وہ ویر سنگھ مہاراج ہے یا کوئی اور۔ خیر سورج سنگھ، یہ بات تو اپنی جگہ رہی، تارا چند مہاراج نے بڑی اچھی سوچی ہے۔ اب یہ بتاؤ، اس سلسلے میں تمہارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ بیاس مہاراج، سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کے آ جانے کے بعد کچھ سوچنے کو من ہی نہیں کرتا، بس یہ من چاہتا ہے کہ سوچیں آپ اور کریں ہم۔ برا نہ مانیں، ہم آپ کو اتنا ہی بڑا اور مہان مانتے ہیں۔ آج تک آپ کے کہنے سے جو کچھ کیا ہے، بھگوان نے اس میں کامیابی دی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں مہاراج کہ آپ کے چرنوں میں رہ کر آپ کی ہدایت پر عمل کروں۔ میرے من میں بس ایک ہی آرزو ہے، وہ یہ کہ کسی طرح میرا ویر سنگھ مجھے مل جائے اور میں اسے اس کی راج گدی سونپ دوں۔ بھگوان کی سوگند، اگر یہ کام میرے جیون کی قیمت پر بھی ہو جائے تو میں آج ہی اس کے لیے جیون دینے کو تیار ہوں۔ یہ کام ضرور ہو جائے گا سورج سنگھ۔ میں نے تم سے جو کہا تھا اس پر اب تک عمل کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی اگر تم میری ہدایت پر عمل کرتے رہے تو اطمینان رکھو، وہ سب کچھ ہو جائے گا جو تمہاری آرزو ہے۔ مجھے وشواس ہے مہاراج۔ تو پھر سنو، ایک تجویز ہے میرے ذہن میں، ملودھی دوبارہ آباد کر لی جائے۔ ان پہاڑیوں میں رہ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں ملودھی پہنچ کر اسے آباد کرنا چاہیے۔ اب ہمارے پاس اتنا ساز و سامان اور ہتھیار موجود ہیں کہ اگر ہم سفر کر کے ملودھی پہنچیں اور راستے میں کہیں رکاوٹ پیش آئے تو ہم بہترین مقابلہ کر لیں، کیا سمجھے؟ جی مہاراج، ملودھی جا سکتے ہیں ہم لوگ۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ایک ایسا مضبوط حصار قائم کرنا ہوگا جس کے پیچھے
مورچے بنا کر ہم کرنام سنگھ کی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے مہاراج، آپ کی آگیا پر میرے ساتھی یہ کام دل سے کریں گے، سورج سنگھ نے جواب دیا۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا یقیناً اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ تمام لوگ مجھ سے تعاون کر رہے تھے، تارا چند نے بھی میرے اس منصوبے سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ سورج سنگھ کے اشارے پر ایک ایک فرد سفر کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ یہ سب بیچارے وہ تھے جو ملودھی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے فرار ہو کر صرف ویر سنگھ کی محبت میں یہاں زندگی گزار رہے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔